ڈاکٹر صاحب آپ خود مذاکرات کر رہے ہیں، یا تو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایل میں کم از کم ہمیں نظر آیا ہے کہ حکومت نے بات مان لی ہے، 600 ارب روپے ہو گئے. بجلی کی جو قیمتیں ہیں کیا صرف اس میں اختلاف رہ گیا ہے یا اور باتوں میں بھی اختلاف تھا جس پر بات ابھی تک نہیں بن پائی آئی ایم ایف سے؟ بہت شکریہ شاہزی. بجلی کی قیمت کا بھی معاملہ ہے کسی حد تک. اس کے علاوہ جو ہم نے ٹیکس میں اضافے کے ذرائع تلاش کیے ہیں اس میں بھی ان کو کلام تھا، اور وہ چاہ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے تجویز کیے تھے اقدامات اور جس پر اتفاق ہوا تھا اسی پہ قائم رہا جائے. اور ہماری ان سے گزارش ہے کہ دیکھیے ہماری نظریں تو اصل ہدف پہ ہونی چاہیے، اور یہ تو جزیات ہیں کہ کس طریقے سے ہم وہاں پہنچ رہے ہیں، تو انہیں اس پہ ان کے اعتراض تو میں نہیں کہوں گا، لیکن مطلب بات چیت ہونی تھی جس سے ہم ان کو مطمئن کر سکیں کہ ہمارے مجوزہ طریقہ کار میں، جس میں تقریباً 240 ارب روپے کے ہمارے انفورسمنٹ کے اقدامات میں تھے، جس میں سے آپ نے کچھ باتیں بتا بھی دیں، پی او ایس سے بھی متعلق اور اسمگلنگ سے بھی متعلق، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو 260 پالیسی میجرز ہیں انہی کو جو ہے آپ مزید بڑھائیے. تو وہ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو بیٹھ کر ہم اور ان کو اس بات پر اطمینان بھی دلا لیتے اور مطمئن بھی کر لیتے کہ جناب جو ہم نے سوچ سمجھ کے یہ اسکیم تیار کی ہے، اور پی او ایس کی جو صلاحیت ہے اور جس حد تک وہ ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کا شاید انہیں صحیح سے اندازہ نہیں ہے، اس بات کو بھی کر لیتے. پھر یہ جو بجلی کے معاملے میں تھوڑا سا میں آپ سے کہوں گا کہ بجلی کے معاملے میں تجویز یہ تھی کہ 4 روپے بڑھائے جائیں، جس میں سے 1.95 1.90 پہلے بڑھ گئے تھے اور 1.90 مزید کرنے تھے، اور ہم نے گزارش کی تھی کہ اس کو فی الحال مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ اس کا جو عوام کے اوپر بہت اثر پڑا ہے. پہلی جو ہم نے انکریز کی ہے، اب تک ہم پروگرام کے اندر رہتے ہوئے 40% تک جو ہے بجلی میں اضافہ کر چکے ہیں، اور ہم ان کے سامنے یہ دلیل رکھ رہے تھے کہ ٹیرف بڑھانا جو ہے اس شعبے کی جو صحت ہے اس کی بحالی کا صحیح حل نہیں ہے. یقیناً جہاں ضرورت ہوگی اس کو بھی ہم کریں گے، لیکن اس میں ہم نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو بڑے مضبوط متبادل اقدامات دے رہے ہیں جس سے اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو اصل ہدف ہے کہ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ نہ ہو اس کی ہم ضمانت دیتے ہیں، اور اگر اس میں کمی ہوگی تو یقیناً ہم اتنا سرکولر ڈیٹ جو ہے فوری طور پہ بجٹ میں لے کر اس کی ادائیگی کریں گے، اور اپنا جو ہدف ہے فسکل ڈیفیسٹ کا اس پر بھی قائم رہیں گے. تو یہ باتیں ہونی تھیں. دیکھیے ان کے پاس جو ہے ہماری ان سے بات چیت جاری رہے گی. ہم نے یہ وقفہ لیا ہے کیونکہ وہ 6-7 جولائی کی جو اس وقت ان کے ذہن میں بورڈ کی ڈیٹ تھی اس کی تیاری کا وقت نہیں تھا، اور ہم بھی یہاں پر نسبتاً زیادہ الجھے ہوئے تھے. نئی ٹیم آئی ہے فائنینس میں بھی اور کیونکہ آپ کا ظاہر تجربہ ہے، وزیر خزانہ بھی نئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ظاہر تجربہ ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے حوالے سے بھی، اور فائنینس کے معاملات کو بھی آپ جانتے ہیں. ایک لیک آف ٹرسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، کیونکہ ظاہر 2-3 سال میں جو کمٹمنٹس چاہے ریونیو کی گئی تھی وہ نہیں پوری ہو سکی، یا پھر جو کہا گیا تھا کہ جی ہم سرکولر ڈیٹ ختم کر دیں گے مگر وہ بھی ٹارگٹ نہیں پورا ہو سکا، اس لیے وہ ریونیو میجرز کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی کیونکہ پاکستان بجٹ اناؤنس کر دے، اسمبلی سے پاس کر دے، تو اس کا پھر کیا ہوگا اگر وہ نہیں مانتے، ان کا بورڈ نہیں مانتا، تو پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام کیسے جاری رکھے گا؟ دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا تو ہم کسی نتیجے پر پہنچ جاتے. ابھی بھی یہ اس پروگرام کے اندر آپ کے علم میں ہے جب کووڈ نہیں بھی آیا تھا تو دوسرا ریویو جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکے تھے، حتیٰ کہ کووڈ آ گیا تو تیسرا، چوتھا اور 5واں بھی جو ہے تو یہ ایک ساتھ ان کو مکمل کرنے پڑے.
اور لہٰذا ایک تاریخ ہے، یہ دیکھیں مشکل پروگرام ہے، اس میں سخت فیصلے کیے گئے ہیں، اور لہٰذا ہم ان سے جو ہے ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پروگرام جاری رہنا چاہیے، اور ہم پر امید ہیں کہ جب ہم اب دوبارہ ملیں گے تو اینڈ جون کے بھی نتائج ہوں گے، اور شاید جو ہے یہ اس سے زیادہ جو ہم نے انہیں جولائی اگست کے بھی نمبرز جو ہیں ہمارے پاس ہوں جب ہم ان سے بات کر رہے ہوں، تاکہ ہم سپٹمبر کی ڈیٹ کو ٹارگیٹ کر سکیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ارلیسٹ ہے، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی بہت اور تاخیر ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بجٹ کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ 2 سال ایسا ہوا، پہلے سال بھی جو ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ تھا وہ نہیں میٹ ہو سکا، 9% سے اوپر چلا گیا، دوسرے سال ظاہر کورونا بھی آ گیا، دوسرے معاملات تھے 8% سے اوپر چلا گیا۔ اس سال جو 6.3% کا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں اس میں 5,800 ارب روپے کا ریونیو ہے، کیا یہ مکمل ہو جائے گا یا پھر کم از کم اس میں 100-200 ارب روپے کا شارٹ فال ہوگا؟ آپ جو پروونسز سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سرپلس ہوگا اس میں کچھ شارٹ فال ہوگا، اور جو پرائیویٹائزیشن پروسیڈز ہیں 250 ارب روپے کی، کیونکہ اب اس حکومت نے نہیں کر پائی ہے ان حالات میں تو یہ کوئی 600-700 ارب روپے کا ڈفرینس آئے گا، اور آپ خسارہ شاید اگلے سال بھی 7% سے اوپر ہی ہوگا۔ دیکھیے اس وقت تو ہم نے اس کا ہدف رکھا ہے 6.3 مجموعی، اور جو اصل میں تو یہ پروگرام جو ہے پرائمری ڈیفیسٹ کو دیکھ رہا ہے۔ پرائمری ڈیفیسٹ 3.8 سے ہم نے شروع کیا تھا شہباز صاحب، اور وہ شاہ زیب صاحب، اور وہ اس سال 1.1 پہ ختم ہو رہا ہے، اور ہم نے بجٹ میں رکھا ہے 0.6۔ میں بتاؤں دنیا کے پردے پر ان کووڈ کے دنوں میں، اور خصوصاً وہ ممالک جو IMF کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان میں پاکستان نے سب سے زیادہ فسکل ایڈجسٹمنٹ کیا ہے، اور ابھی بھی ہم تیار ہیں، اور جیسا کہ بجٹ کے اندر ہم رکھ رہے ہیں کہ وہ 0.6 کا جو ہے ڈیفیسٹ ہوگا، اور ہم اگر ایڈجسٹرز لگا لیں تو یہ پلس 0.1 جو ہے وہ پرائمری ڈیفیسٹ ہوگا۔ تو یعنی ایک تو کم از کم بجٹ ہم نے ان بنیادوں پہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں آج اگر کوئی سمجھے کہ میں بجٹ بنا رہا ہوں اور مثال کے طور پہ 571 ارب روپے کا سرپلس رکھا ہے صوبوں کا، وہ حاصل نہیں ہوگا تو یقیناً یہ تو مطلب یعنی کہ کوئی دیانت کی بات نہیں ہوگی۔ ہم نے تو تمام صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر رضاکارانہ طور پر انہوں نے IMF کے سامنے 571 کے سرپلس کے اور پرائیویٹائزیشن کی بھی 250 ارب روپے آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا؟ اور میں آپ سے عرض کروں ایک ذرا سی بات، جی میں ایک عرض کروں کہ دیکھیں اس سال ہم صوبوں کو 700 ارب روپے کے اضافی وسائل منتقل کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کے لیے کوئی ایسا بار نہیں ہے جو ان کی اپوزیشن ہی کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن ہی کہہ رہی ہے کہ ریئلسٹک نہیں ہے، بٹ آپ آپٹیمسٹک ہے، اور پرائیویٹائزیشن پروسیڈز کے لیے 250 ارب روپے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا؟ میں آپ کو پرائیویٹائزیشن میں ہی بتاتا ہوں۔ دیکھیے یعنی کہ پرائیویٹائزیشن میں یہ جو سب سے پہلے ہمارا کام ہو رہا ہے جو LNG بیسڈ پاور پروجیکٹس ہیں، ابھی آن کر وزیر خزانہ نے اس سے متعلق اہم ترین جو مشکلات تھیں ان کو دور کر دیا ہے، اس پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ایک مسئلہ ابھی بھی باقی ہے، اور وہ یہ کہ کیونکہ LNG قطر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کو بہرحال ٹیک اینڈ پے کی بنیاد پر ہے، جبکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اس سے جو اس کا 32 کے اندر اس کا 60% کا گارنٹی تھی اس کو کم کر کے 23 پہ لے کر آ جائیں، تو یہ جو گیپ آئے گا 2 سائٹس پہ، اس کے متعلق ایک چھوٹی سی سب کمیٹی جو ہے وہ کر رہی ہے، لیکن یہ بہت فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہے اور اسی وجہ سے اس کو ڈالا ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ پرائیویٹائزیشن ایسا ہوگا جس کے اندر خود گورنمنٹ کی ایک ادارے کے پاس اس کی اونرشپ ہے، اور وہ پیسے جو ہیں وہ ہمارے نان ٹیکس ریونیو کی حیثیت سے ہمارے پاس۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وقار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔